مولانا تقی صاحب ایک بات کہتے ہیں صدیق بھائی، بہت اچھی مجھے بات لگی۔ علامہ مولانا تقی صاحب کو جانتے ہیں نا آپ لوگ، اور اس پہ عمل کر لو آپ، حالانکہ ان کو بری لگے شاعروں کو۔ وہ مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ جب مولوی لوگ تقریر کریں یا نعت کریں تو ان کو 1 روپیہ مت دو، 1 روپیہ مت دو، اس کے بعد جب یہ جائیں تو ان سے مسافہ کر لو۔ بات مجھے بہت پسند لگی، کیونکہ آپ کی نظر میں ہم لوگ ایسے ہو گئے، کیا بتاؤں، 10 روپیہ دو گے تو 1 ٹھمکا مار دے گی، وہی ہم کو بنا دیا، بولے 10 روپیہ دو گے 1 شیک پڑھ دے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اسلام ہے تب دنیا ہے، اسلام ہے تب دنیا ہے، اللہ کا ذکر ہے تب دنیا ہے، رسول کا ذکر ہے تب دنیا ہے، ورنہ بکرا مرغا کھانے والوں نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ ارے مسلمان کی شان یہ ہے، جب تک دنیا میں مسلمان رہے گا قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ کون ہے؟ اور ہم نبی سے جڑے تو بدلاؤ آتا، کچھ آتا نا، نہیں آیا یار، نہیں آیا۔ جتنے نمازی ہیں نا اس میں اتنے ہی نمازی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کل سے کوئی بڑھ گیا بولے آج لاؤ فجر کی نماز پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں۔ میرے پیارے، دولت اسلام نے کہا کماؤ، کیا کہا؟ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ 1 کروڑ ہو جائیں تو بند کر دو، ارب ہو جائیں تو بند کرو۔ اسلام نے کہا کماؤ، کیا کرو؟ کماؤ، کماؤ، حلال کی کمائی کماؤ، کماؤ۔ لیکن اسلام نے پابندی لگائی، بولے دولت جیب تک رکھنا۔ کہاں تک رکھنا؟ دولت کی محبت دل میں نہ آئے، دولت کی محبت دل میں نہیں آئے۔ ہم نے پوچھا اسلام اگر دولت کی محبت دل میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے جواب دیا، دولت کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو مکے کی سرزمین پر ابو جہل جیسا انسان پیدا ہوتا ہے، ابو سفیان جیسا آتا ہے، شداد جیسا آتا ہے، نمرود جیسا آتا ہے، فرعون جیسا آتا ہے۔ ہم نے کہا اگر دولت کی محبت جیب میں رہے اور دل میں نہ آئے تو کون ہوتا ہے؟ کہا صدیق بنتا ہے، عمر بنتا ہے، عثمان بنتا ہے، علی بنتا ہے، بلال بنتا ہے، طلحہ بنتا ہے، زبیر بنتا ہے، اور میرے پیارے کربلا کا حسین بنتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ کون ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اور میرے پیارے، بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، بڑی مؤدبانہ، میں کہتا بھی ہوں نا صدیق بھائی، میں دیکھ رہا ہوں، میں جہاں میں امامت کرتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں مغرب سے عشاء تک ہوگی ملا شریف، بس ذکر تھوڑی دیر کر لو، کیونکہ اس ذکر کو آدمی سن نہیں پا رہا ہے، کر رہا لگ رہا ہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ ایک نعرہ لگاؤں، میرے نبی کی ہے یہ شان، جھوٹ تو قطعی زندہ جھوٹ۔ جو ذکر سننے کے لیے تیار نہیں، مسجد کے اندر سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ سر کٹا دے گا۔ ہمارے اسلاف نے سکھایا، مکے کے رہنے والوں نے سکھایا، مدینے کے رہنے والوں نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ نعرہ بعد میں لگایا ہے، پہلے سر کو قلم کر دیا ہے، پرچم اسلام کو لہرایا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ اے دنیا کے رہنے والوں، اگر دنیا میں خیریت سے رہنا چاہتے ہو، عافیت سے رہنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے، تو مذہب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ مذہب اسلام بھی ہمارا ہے، پیغمبر اسلام بھی ہمارا ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ اور مسلمان، یہ آپ کے لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، نکتی بڑھ جائے ذرا، 2 حصہ لوں گے، ایک مرتبہ ٹوپی اتار کے، ایک مرتبہ لگا کے، ایک مرتبہ بواد لوں گا ٹھنڈ میں، 2 مل جائیں، سب 3 مل جائیں، لڈو بٹ رہے ہیں 5 مل جائیں۔ اور میرے پیارے، بات بری نہ لگے، لگے تو لگ جائے یار، کرو گے کیا؟
ایک بات کہہ دوں صدیق بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان لوگوں کے اندر، غیروں کے اندر وہ کیا بولتے ہیں پرساد، ابھی تمہارے تمیز کے ساتھ بانٹتے ہیں، تمیز سے بانٹتے ہیں، بہت تمیز سے یار، گر نہ جائے۔ یہ مسلمان 11ویں شریف کرا رہا ہے، نالوں میں، نالیوں میں لڈو گر رہا ہے، نالی میں جائے، چلا جائے، کوئی غرض نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مذہب اسلام پر آ جائے کوئی پریشانی نہیں۔ اور میرے پیارے اس مسلمان کو کیا پریشانی ہوگی جو اپنے باپ کو مارتا ہے، اپنی ماں کو ستایا کرتا ہے، اپنی بہنوں کو ستایا کرتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام کا درس لو، مکے کی سرزمین ہے، بازار لگی ہوئی ہے، کس بات کی بازار ہے؟ وہاں پر انسانوں کے جب ماں باپ بوڑھے ہو جایا کرتے تھے، بازار میں لے کر اپنے ماں باپ کو بیچا کرتے تھے۔ میرے نبی بازار سے گزرے ہیں، ایک انسان کا گریبان پکڑ کر بازار میں کھڑا ہے، اس کی قیمت لگا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا تھا، ہمارے نبی نے دیکھا تھا، ارے حسین کے نانا نے دیکھا، اس کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے تم کیوں روتے ہو میرے پیارے؟ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، بڑے اچھے ہو لیکن چلے جاؤ۔ میرے پیارے اس نوجوان سے پوچھا اس کا گریبان کیوں پکڑا ہے؟ کہا تم سے کیا لینا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ میرے پیارے ملت کے نوجوانوں، پیغمبر اسلام نے پوچھا ہے، اس نے بتایا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس بازار کے اندر بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے دنیا نے تو وہ بھی درس دیا، دنیا کے اندر تو لوگوں نے وہ بھی منظر دیکھا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا تھا اے میرے پیارے اس کو مت بیچ، جب تک تیرا باپ تیرے گھر کے اندر رہے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، تیرے لیے بخشش کا ذریعہ رہے گا، تیری دولت کے اندر برکتوں کا ذریعہ رہے گا۔ اے میرے پیارے ہم لوگ تو وہ ہیں، اگر پرساد یا نیاز بھی تقسیم کی جائے تو میرے پیارے ادب و احترام نہیں کرتے۔ اور میرے پیارے ایک بات اور آ گئی، وہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو وہ پھول چڑھاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں پیروں کی طرف مت ڈالیو، کہتے ہیں نا کیوں نہ ڈالیو، دولہا بنا رہے ہو اس کے اوپر بیٹھا رہے ہو تم، وہ بھی تو گلاب ہے، وہ گلاب اور ہے، یہ گلاب اور ہے، اپنی مطلب حلال ہے، اپنی مطلب جائز، وہاں فتویٰ لگائے گا، اور فتویٰ بھی وہ لگا رہا ہے میرے پیارے جو نماز صرف جمعہ میں ہی جا رہا ہے، جو دن رات بیٹھ کر مولویوں کی بس۔ اور میرے پیارے ایک جملہ اور یاد آ گیا صدیق بھائی، لوگ کہتے ہیں بولے میں مولویوں کی نہیں مانتا ہوں، ارے مولوی اپنے باپ کی کہہ رہا ہے، مدینے پاک کی کہہ رہا ہے، حسین کی بات بتاتا ہے، غوث اعظم کی بتاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی بتاتا ہے، شاہ جی میاں حضور کی بتاتا ہے، وہ قرآن کی بتاتا ہے، وہ بھیا کچھ نہیں کہتا اپنی طرف سے۔ ہاں تو المختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی بات قاعدے کے ساتھ ہو اور محبت کے ساتھ رہو۔ تھوڑی سی وقت ہے، پتہ نہیں میں گھر تک پہنچوں نہ پہنچوں، کوئی پتہ نہیں یار، گھر تک ہم لوگ پہنچے نہ پہنچے، سوئے یا نہ سوئے، سو گئے تو اٹھے یا نہ اٹھے، محبت کے ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ مذہب اسلام نے جو درس دیا تھا نا پیغمبر اسلام نے، اس پر عمل کریں۔ ہم زمانے کو بدلاؤ دکھائیں کہ زمانے کے اندر بدلاؤ ہے، زمانے کے اندر کچھ ہے۔ اور میرے پیارے ابھی علامہ جاوید صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ بھی فرما رہے تھے اپنے بچوں کو تربیت دو۔ اور میں ایک بات آخری کہہ دوں، بچوں کو کامیاب بنانے کے پیچھے ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا کس کا ہاتھ؟ باپ اگر جھوٹ بولے گا تو اولاد اس کے سامنے آ کر جھوٹ بول دے گی، اسے پتا نا یہ بھی جھوٹا ہے، اسے پتا ہے یہ بھی جھوٹا ہے۔ میرے پیارے زندگی ایسے گزارے تو صحیح، نبی ہمارے تمہارے اللہ کے حبیب حسین کے نانا مکے کے اندر مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے تھے،
دشمنی کرنے والے دشمنی کر رہے تھے، لیکن دشمنوں کی زبان سے ایک بات نکل رہی تھی جو تاریخ اسلام کے اندر سنہرے الفاظوں میں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے، اگر میں اپنے باپ کی تعریف کروں کوئی تعجب نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی تعریف کروں کوئی تعجب نہیں ہے، ہاں تعجب ہے اگر میں اپنے دشمن کی تعریف کروں، اگر میں جس سے دشمنی کیا کرتا ہوں اس کی تعریف کروں۔ آؤ مکے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر جو نبی کا دشمن ابو جہل ہے، جو ابو میرے پیارے ابو جو امیہ ہے، ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ مکے کے اندر سچا کون ہے، تو ہمارے نبی کا نام بتلایا کرتے تھے کہ مکے کی سرزمین پر اگر کوئی سچا ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد عربی۔ حیرت کی بات ہے، دشمن تعریف کر دی، وہ ہے یار۔ وہ کہتے تھے اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد ہے، اگر کوئی میرے پیارے امین ہے تو وہ محمد ہے، اگر کوئی نیچی نظروں کو چلا کرتا ہے تو اس کا نام محمد ہے، کوئی اگر غریبوں کا خیال رکھتا ہے اس کا نام محمد ہے۔ میرے پیارے، وہ ہمارے نبی نے درس دیا ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے محبت کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، معاف کر دیا کرو، غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا باپ کی تربیت، والدین کی تربیت بہت ضروری ہے۔ انسان جو میں کہتا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ عمل میں کم لائیں گے، لیکن میرے کردار کو دیکھ کر اس پر عمل زیادہ لائیں گے آپ۔ ہاں لائیں گے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ کم سنیں گے، لیکن میرے کردار کو دیکھ کر آپ زیادہ کوشش کریں گے۔ اگر انسان ایک لڑکا سوچے گا میرا والد نمازی ہے، حاجی ہے، قرآن پاک کا پڑھنے والا ہے، اچھی باتیں کرنے والا ہے، نبی کی سیرت کی باتیں کرنے والا ہے، تو اولاد بھی نمازی بن جائے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بن جائے گی۔ اور میرے پیارے کیا کہوں، بس یوں کہوں کہ شریعت ہماری ہے، اسلام ہمارا ہے، لیکن ہمارا یہ حق نہیں کہ اس کو ہم بدنام کریں، یہ حق نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، یہ نہیں اسی پروگرام میں، کسی پروگرام میں مت جاؤ۔ ہاں پروگرام میں جب تک بیٹھو جب تک دل گواہی دے، کوئی جبریہ نعت کا یا مولانا بیٹھا رہے بیٹھو تو چلے جائے، یہ دل کی بات بتا رہا ہوں۔ ذکر اللہ جب میٹھے اور محبت کے دل کے ساتھ سنا جائے تو رسول کی تعریفیں ہم نے بہت سنی ہیں۔ مکے کی سرزمین پر میرے پیارے آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ایک بوڑھی عورت نے جب سنا کہ محمد پیدا ہوا ہے اور جو اس کی صورت دیکھ لیتا ہے، جو اس کی باتیں سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس نے اپنا سامان باندھا، مکے کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا۔ میرے پیارے لیکن وہ بوڑھی عورت تھی، سامان رکھ نہیں سکتی، کسی نوکر کی ضرورت تھی۔ اب المختصر میرے پیارے نبی دو عالم کا گزر ہوا، آمنہ کے لال نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ سامان ہے، اتنا پیسہ دوں گا، فلاں منزل تک پہنچا دو۔ میرے رسول نے اس کے سامان کو اپنے سر پر رکھا ہے، آمنہ کے لال نے اپنے سر پر رکھا ہے۔ ہمارے میرے پیارے خیال رکھنا چاہیے۔ المختصر طور پر نبی چلنے لگے، بوڑھی عورت بھی چلنے لگی۔ نبی نے پوچھا بڑی بھی تم مکے سے کیوں جا رہی ہو؟ کہا تم کو معلوم نہیں میرے بیٹے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مکے میں ایک محمد نام کا لڑکا پیدا ہوا ہے، خاندان قریش کا رہنے والا ہے، یہ نبی کا ذکر ہے۔ ارے جتنی بار سنو مزہ دیا کرتا ہے، بار بار سنو نبی کا ذکر ہے، مزہ دیا کرتا ہے، وہ اس لیے دیا کرتا ہے کہ میرے پیارے دنیا کے اندر ذکر بہت ہے لیکن نبی کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے اب وہ بوڑھی عورت نے کہا محمد نام کا پیدا ہوا ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اس کا ہو جایا کرتا ہے، جو اس کی صورت دیکھتا ہے وہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ کہتا ہے ایک خدا ہے، وہ کہتا ہے مذہب اسلام ہے، میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ اس کی نظر میری نظر اس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ المختصر طور پر میرے پیارے یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، بدنامی کرتی ہوئی جا رہی تھی، برائی کرتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم 360 خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں، اس ایک محمد کی بات مان لے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے باپ دادا جس مذہب پر تھے ہم بھی اسی پر رہیں گے، لیکن قربان جاؤ یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ ارے اخلاق تو وہی ہے جو میرے پیارے دشمن بھی دیکھ کر یہ بول اٹھے کہ پیغمبر خدا لاجواب ہے، مذہب اسلام لاجواب ہے، قرآن لاجواب ہے، اور میرے پیارے دنیا کا انسان کہے کہ مسلمان
گیا ہے, منزل آ گئی ہے. بوڑھی عورت نے پیسہ نکالا, محمد عربی کے ہاتھ میں دینے لگی. محمد عربی نے کہا نہیں نہیں, مجھ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو میری ذمہ داری تھی. آپ بوڑھی عورت تھی اس لیے میں نے آپ کی خدمت کر دی ہے. المختصر طور پر میرے پیارے رسول بابکار جانے لگے. بوڑھی عورت نے کہا اے میرے بیٹے تو بڑا اچھا ہے, یہ تو بتا تیرا نام کہاں کیا ہے, تو کہاں رہتا ہے, یہ تو بتا دے تو کون سے خاندان کے اندر رہا کرتا ہے. اللہ الصمد, جس نے پورے راستے بھر بدنامی کی ہے, اب اسی کا پتہ پوچھ رہی ہے, اسی سے پوچھ رہی ہے, اسی سے پوچھ رہی ہے. ارے میرے پیارے, وہ کوئی اور ہوگا جو میرے پیارے نبی کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا ہوگا. ارے ہم بن دیکھے نبی پر ایمان لائے ہیں, وہ اس لیے لائے ہیں کہ اللہ نے نبی کو سارے جہان کا مالک و مختار بنایا ہے. اگر نبی کو ہم تنہائی میں پکارتے ہیں تو نبی تنہائی میں مدد کر دیا کرتے ہیں. نبی اگر میرے پیارے اندھیرے میں پکارتے ہیں تو نبی اندھیرے میں مدد کر دیا کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار. مختصر طور پر نبی سے پوچھنے لگا بیٹا تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے, تو چلتا بڑا اچھا ہے, تو باتیں بڑی اچھی کیا کرتا ہے. اللہ صبر, دل کی دنیا بدلی تھی. ارے کون کہتا ہے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے, دل پر نبی پاک کا قبضہ ہے, احمد مختار کا قبضہ ہے. المختصر طور پر میرے پیارے نبی جانے لگے. اے بیٹا رک تو جا, تو اپنا نام بتا دے. میرے مصطفیٰ نے کہا بڑی بھی رہنے دو نا. میرے مصطفیٰ نے منع کیا اس لیے کہ یہ پوری راستہ بدنامی کر رہی تھی, اس کو نام بتانے سے کیا ہوگا, یہ تو میرے مارے سے مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہے. المختصر طور پر میرے پیارے جب اس بڑی بی نے بہت ضد کی تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بڑی بی میرا نام پوچھنا چاہتی ہو. کہا مجھ کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا محمد کہتے ہیں. کہا تم بڑے اچھے ہو, ایک وہ محمد پیدا ہو گیا ہے جس نے ایک خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اب میرے پیارے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے. کہا عبداللہ ہے. اب اس کے کان کھڑے ہونے لگے کہ عبداللہ اس کے باپ کا بھی نام ہے, اس کا بھی نام محمد ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑی اچھی باتیں کیا کرتا ہے, بڑی اچھی گفتار کیا کرتا ہے, چلا کرتا ہے تو بہترین انداز میں چلا کرتا ہے, اس کے بھی یہی اخلاق ہے. اب میرے پیارے بڑی بی نے کہا تمہارا خاندان کون سا ہے. کہا خاندان قریش ہے. کہا وہ بھی خاندان قریش کا ہے. کان کھڑے ہو گئے ہیں لیکن دل دے رہی ہے, وہ اس لیے دے رہی ہے کہ راستے پر جو بات کرتے ہوئی آئی ہے نبی اکرم کے چہرے کا دیدار کرتی ہوئی آئی ہے, اور میرے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ اگر پتھر بھی نبی کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے تو پتھر بھی نبی پر درود و سلام. وہ ہمارے نبی کا کردار ہے. المختصر طور پر میرے پیارے بڑی بی نے کہا خاندان قریش. کہا خاندان قریش سے ہو. کہا عبد المطلب کون ہے. کہا دادا ہو. کہا تم ہی ہو وہ جس نے ایک خدائی کا دعویٰ کیا ہے. کہا ہاں میں ہی ہوں, میرا خدا ایک ہے, میں اس کا سچا رسول ہوں, مذہب اسلام حق ہے. میرے پیارے بڑی بیوی نے سنا تھا, بوڑھی عورت نے سنا, قدموں میں گر گئی اور گرنے کے بعد کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معاف کر دو, مکے والوں نے غلط کہا تھا. ارے جو محمد تجھ جیسا ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, وہ سچ بولے گا کیونکہ تمہارا کردار لاجواب ہے, تمہاری صورت لاجواب.